بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا فهذا ما نقول مع مطلع غاية الطلوع وحبذا فهذا أعطاب الجماعة وقوة عز الشيوخ وقوة ظلمة الإسلام في الموت اور ذکر مدورت العلماء تبدیل ہوئی ایام کی جوابت اور زمانے کی نعمت سعادت اور برکت سے مبدل ہوئی یعنی تبدیل ہوئی حلق الافلاق کی مرضی سے نقطۂ آب کی پستی تک تاریخی کا نشان باقی نہ رہا کتاب روح میں فاطمہ والدہ عثمان بن ابی العاص کی روایت ہے کہ ولادت شریف کے وقت میں موجود تھی جس کو آپ توجہ ہوئے سارا گھر تو نور ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے جو تو خیال ہوا کہیں نور پر نہ پڑے واضح رہے محمد شریف کی رات کو آپ کی والدہ شریفہ نے خواب میں اپنے مبارک سے نور کو نکلتے دیکھا تھا اور حضرت شریف کی رات کو بیداری میں اپنی آنکھوں سے نور کو نکلتے دیکھا ہے حضرت عباس اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غزوہ تبوک سے واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا برکت ناز کرتے ہیں وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الكتب يعني جب آپ کی ولادت باقاعدہ ہوئی تو آپ کے نور سے زمین چمک اٹھی اور تمام اخبار منور ہو گئے اور نحن في ذلك التيار وفي النور وسبل الرشاد نختلف اور ہم اس روشنی اور نور کی بدولت رشد اور ہدایت کے راستوں پر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی واضح شریفہ فرماتی ہے ہدایت شریف کے وقت جب آپ پر میری نظر پڑی میں نے آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھا آپ کے ایک ہاتھ کی مٹھی بند تھی صرف ایک انگلی اٹھی ہوئی تھی گویا آپ اشارہ فرما رہے تھے پھر آپ نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھ دیا گویا آپ سجدہ فرما رہے تھے کتاب اسلام کے علوم میں لکھا ہے کہ 3 دن تک کعبہ معظمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد عادت کی خوشی سے ذکر رہا اور تاریخ الخمیس میں عبد المطلب سے نقل ہے کہ شب رمضان شریف کو میں طواف کر رہا تھا نصف شب گزرنے کے بعد میں نے کعبہ معظمہ کو مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے تکبیر کی آواز اللہ اکبر سنی اور پھر میں نے یہ کہتے سنا کہ اب مشرکوں کی نجات اور جاہلیت کی ناپاکی سے پاک ہوا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سب اصنام وہ سب جو بیت اللہ شریف کے چاروں طرف نصب سے گر پڑے میں نے حضور پر نظر ڈالی جو سب سے بڑا بت تھا اس کو میں نے پھر سے گرتے دیکھا اور کسی کو کہتے سنا کہ اچھی طرح سن لو ہاں منت سے محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب انبیاء کہتے ہیں ومعین کے شمس من کا مضیم اسفرت عنه ليلة الغرام یعنی آپ کا چہرہ مبارک جو سے آفتاب کے چمکدار اور روشن ہے مبارکباد میں ظاہر ہوا ليلة المولد التي كان للدين ظهور بيومه وازدهار اور مبارک رات شب میلاد ہے اس دن سے دین حنیف کو مسرت حاصل ہوئی اور وہ سرسد شاداب ہوا وتوالد كل الفواكه عن قدر ولد المصطفى وحق الانام اور حاکموں کی مسلسل بشارتیں سننے میں آئی ہیں کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے اور شان نشان کی یہی ہے کہ آپس میں بشارت دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کہتے ہیں عرب لباس تھا کہ جب کوئی بچہ رات کی کسی حصے میں پیدا ہوتا تو اس پر برتن ڈھانپ کیا کرتے تھے سورج نکلنے کے بعد برتن ہٹا کر بچے کو دیکھا کرتے تھے آپ کی جب ولادت شریف ہوئی تو آپ پر بھی ایک بڑا اونچا ڈھانپ کیا گیا تھا سورج نکلنے کے بعد جب آپ کو دیکھنے آئے تو دیکھا گیا کہ وہ اونچا بیچ میں سے شک ہو گیا تھا اور آپ آسمان کو دیکھ رہے تھے صلوات اللہ وسلامہ فی کل حین ومکان بی بی آمنہ نے جب اپنے ذکر سارے اور آنکھ کے تارے کو نور کا لباس پہنے اور ارسلناک شاہدا ومبشرا کا تاج سر پر رکھے دیکھا تو
اس میں گھوڑوں کے جھنجھلانے اور بڑوں کے پڑپڑانے اور بال کرنے کی آواز سنی گئی۔ وہ اب آپ کو ڈال لے گیا، اس وقت ایک آواز سنی گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے چاروں طرف جلاؤ تاکہ ساری خلق آپ کو پہچان لے اور آپ کو انبیاء کرام کے اخلاق اعلیٰ اور تمام پیغمبروں کی اوصاف الحسنہ سے متصف ہو۔ آپ کی والدہ شریفہ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو میرے پاس لائے، میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو بدلے کامل کی طرح چمک رہا تھا اور آپ سے بہترین خوشبو آ رہی تھی جس سے تمام مکان مہکا ہوا تھا۔ کتنا محل سے بہت مضبوط بنا ہوا تھا، آپ کے جلال باکمال کی حیرت سے کٹ گیا اور اس کی 22 کندھوں میں سے 14 کندھے گر پڑے جس کی آواز 17 کوس تک سنی گئی۔ کتنا کی محل کا کٹنا اور اس کے 14 کندھوں کا گرنا بلسان حال ہی بتا رہا تھا کہ اب اس سلطنت کا خاتمے کا وقت قریب آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت شریف سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک ایران کے تخت پر 14 بادشاہ بیٹھے۔ جلد از جلد کسر شہریار جو اس سلطنت کا آخری بادشاہ تھا حضرت عثمان کی خلافت میں مارا گیا اور اس طرح کس نبی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ گجرات بھارت کے آدھا کی آگ 1000 برس سے چل رہی تھی اور وہاں کے لوگ اس میں ملک اور عنبر ڈال کر پوچھتے تھے، ڈوب گئی اور وہ ایسا دعویٰ جو رے اور سماجان کے مابین واقع تھا خشک ہو گیا۔ آپ اس پرستوں کی بڑے پیش بھاڑے جس کو بازار کہتے ہیں، خواب نے دیکھا کہ 70 اونٹ عربی گھوڑوں کو بھگائے ہوئے دریا کو پار کر کے ملک بھارت میں پھیل گئے۔ ان واقعات سے ایران میں ہلچل مچ گئی۔ شام سے لے کر گھر تک سب سمجھ گئے کہ آج کی رات کوئی عظیم شان واقعہ پیش آیا ہے اور اب اس سلطنت کی تباہی کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ کی ولادت شریف سے پہلے سرزمین عرب میں بلا کا قہر تھا۔ کیا انسان اور کیا حیوان سب پاپوں کے ہاتھ جا بلب تھے۔ آپ کے قبور میں میمنت نزول کے رکھے ہی یعنی آپ کے مبارک قدم آتے ہی دریا رحمت نے جوش مارا۔ اب رحمت کی گھٹائیں سارے ملک پر چھا کر اس کثرت سے برفی کے پہاڑ اور جنگل سیراب ہو گئے۔ مردہ زمین میں جان آئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ نیم جانوں کی عید پر آئی، تحت کے عذاب سے ان کو نجات ملی۔ خوش ہو کر انہوں نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا اور ایک روایت میں ہے سنۃ الفتح والابتہاج یعنی کشائش اور مسرت کا سال۔ سبحان اللہ، تولد شریف کا سال ایسا محمود اور مسرور اور مہینہ ربیع الاول۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو اور آپ خود اثر صافا رحمت باری نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی والدہ شریفہ کو خواب میں بشارت ہو چکی تھی اور آپ کے جیسے امجد نے بھی عظیم الشان خواب دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کا اسم شریف محمد رکھا۔ قریش کے سربراہ اور بڑے بوڑھوں نے عبد المطلب سے کہا تم نے اپنے پوتے کا نام محمد کس بات سے رکھا ہے؟ تمہارے باپ دادا نے کسی کا بھی یہ نام نہ تھا اور نہ تمہاری قوم میں کسی نے آج تک یہ نام رکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نام اس وجہ سے اپنے بچے کا رکھا ہے کہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اور زمین پر ان کی مخلوق ان کی تعریف کرے۔ بعد عبد المطلب نے کیا کہی؟ خلق تک کہتی ہے وہ الہام ہے، رب کرے تعریف اور بندے کرے اس لیے رکھا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ مبارک محمد بعد تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ روح القنوت میں لکھا ہے کہ یہ اسم شریف صفت سے منقول ہے، لہٰذا اس کے معنی ہے مدح کربتن بعد مرہ یعنی جس کی مدح بار بار کی گئی ہو۔ یہ مبارک نام ابتداءً آپ ہی کا رکھا ہے اور جس معنی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے وہ کتنا درست آیا ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ فی کل حین ومکان۔ حسان بن ثابت جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح اور شاعر تھے اور جن کے واسطے مسجد شریف نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رکھواتے تھے، وہ اس پر کھڑے ہو کر لڑکے یا خصائص آپ کو سناتے تھے۔ آپ کی
تعریف میں کہتے ہیں وضم الإله النبي إلى اسمه إذا قال بالخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے نبی کے نام کو ملا دیا ہے جبکہ مؤذن پانچ وقت اشہد کہتا ہے اور اللہ نے آپ کی تعظیم اور تقدیم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نام میں سے آپ کا نام نکالا ہے. یعنی خداوند عرش محمود ہے اور یہ ذات والا صفات محمد ہے. یعنی ہم تعالیٰ کی حمد و ثنا سب کرتے ہیں اور وہ محمود ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمود ہے اور لفظ محمود میں سے واو ہٹا دو تو لفظ مبارک محمد نکل آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سویبہ نبیہ نے آپ کے طرف سے شریف کی مبارک خبر جا کر ابو لہب کو سنائی. اس نے خوش ہو کر سویبہ کو آزاد کر دیا. اس خوشی منانے کا یہ اثر ہوا کہ تکلیف کو دوستم میں ابو لہب کے آزاد میں تخفیف ہو جاتی ہے. امام القرآ آپ کے دل میں جزری کہتے ہیں جب ایک کافر کو آپ کی بہن کے شہید کی خوشی بنانے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو پھر اگر ایک موحد مسلمان آپ کی شب تولد کو خوشی کا اظہار کرے اور آپ کی محبت کے خیرات و مبارکات کرے یقین ہے کہ مولا کریم اس کو اپنے فضل عظیم اور جنت عظیم میں داخل کرے گا انشاءاللہ. بعض علماء نے کہا ہے کہ شب قدر ایک بہت مبارک رات ہے. اس رات اللہ کی رحمتیں اور اس کے فرشتے آسمان پر سے نازل ہوتے ہیں. امت محمدیہ میں سے جو شخص اس مبارک رات کو پا لیتا ہے وہ صاحب قدر اور منزلت ہو جاتا ہے. لیکن آج کی امت کے لیے شب ولادت شریف کی زندگی اعلیٰ و اشرف ہے کیونکہ آپ ہی کی سوسائٹی قدر کی رات امت محمدیہ کو ملی ہے اور اس کے سوا کیا کیا مناسب ملے ہیں اور آپ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے. کیا اولین کیا آخرین یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایام رمضان میں ابھی آپ کی کلمہ کے بعد سے کہ شخص صدر واصل ہوا. علماء نے کہا ہے اس وقت آپ کی عمر شریف قریب 2.5 سال کی تھی اور محمد بن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 4 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی. ابن سعد کی روایت کی تقویت اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس واقعے کے بعد حلیمہ نے آپ کو لے جا کر آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کر دیا. ابن عباس سے واقعی روایت کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کو حلیمہ واپس لائی آپ کی عمر شریف 5 سال کی تھی. غالباً ابن سعد کی روایت پر نظر کرتے ہوئے بچوں کی بسم اللہ اس عمر میں کرائی جاتی ہے. ایک دن آپ اپنے دودھ شریف بھائی زبیدہ کے ساتھ پہاڑ پر گئے. علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا کیونکہ وہ بدن دوسرے دیش میں ان کا نام زبیدہ پڑ گیا تھا. وہاں جبرائیل میکائیل اور اسرافیل برف سے بھرا ہوا زرعی تخت لے کر آپ کے پاس پہنچے. آپ کو پہاڑ پر بٹھایا اور آپ کے سینہ اقدس کو ناف تک شق کیا. پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطہ دور کر کے برف سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور کہا شیطان کا حصہ اس سے دور کیا. پھر زخم پر ہاتھ پھیرا کر اچھا کر کے چلے گئے. زمیرہ نے جب یہ حال دیکھا فوراً اپنی والدہ کو جا کر خبر دی. وہ اپنے شوہر کو جن کا نام حارث تھا ساتھ لے کر اسی وقت آپ کے پاس پہنچی. آپ کو پھر فکر بیٹھا پایا جس شریر پر زخم اور درد کا کوئی نشان نہ تھا. حیران ہو کر معاملہ پوچھا. آپ نے تبسم فرمایا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا اور پھر ارشاد کیا کہ اب تک میرے بدن میں سردی کے آثار موجود ہیں. اس وقت آپ کے بدن کا ہر سے ایسی خوشبو پھیل رہی تھی کہ صرف دنیا کی کوئی خوشبو نہیں پڑ سکتی. علماء نے کہا دوسری مرتبہ اعلان ہوا تھا تاکہ آپ بائے وحی کو قوت قلب سے اٹھا سکیں اور تیسری مرتبہ صدر آسمان پر جانے سے پہلے معراج شریف کی شب ہوا تھا تاکہ آپ مناجات بارے تعالیٰ واسطے تیار ہو جائیں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جس وقت نبوت کا آغاز جہاں کعبۃ اللہ کے قریب ہوا، آپ سچی خوابیں دیکھنے لگے، جو رات کو دیکھتے صبح کو معائنہ فرمانے، دنیا سے منہ پھیر کر فطرت میں اللہ کی یاد فرمانے لگے. ہر درخت اور پتھر بآواز آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے لگا. محمد بن اسحاق علامہ بہقی اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی، بعد میں آپ کو وحی ماہ اول میں ہوئی اور پھر 6 ماہ بعد ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر پہنچے. اس قول کے باوجود نبوت کا زمانہ 22 سال 6 ماہ اور 6 ماہ نبوت خواب کا زمانہ. حافظ ابن عبد البر اور دوسرے اکابر نے کہا کہ جب آپ کی عمر شریف 40 سال 6 ماہ کی ہوئی، ماہ رمضان میں آپ کو خواب میں وحی ہوئی، پھر 6 ماہ بعد جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی، ماہ مبارک ربیع الاول میں جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر پہنچے. اس قول کی روح سے نبوت کا زمانہ پورے 23 سال ہے اور 6 ماہ بعد کی نبوت کا زمانہ اس کے علاوہ ہے. آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. حضرت جبرائیل وحی لے کر آپ کے پاس پہنچے. سورہ اقرا ما لم یعلم تک آپ کو تعلیم دی. اس کے بعد 3 برس تک آپ پر وحی نازل نہ ہوئی. آپ کو اس کا بڑا ڈر تھا. کبھی آپ خیال فرماتے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے کو گرا کر جلا کر دیں. اس خیال کے آگے بھی حضرت جبرائیل حاضر ہو کر آپ کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے تم اللہ تعالیٰ کے مشغول ہو. 3 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی. پھر قیادت سے وحی نازل ہونے لگی. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں حضرت ابوبکر، لڑکوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. آپ نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچایا. کافروں پر یہ بات بہت شام گزری. ان بدبختوں نے طرح طرح سے آپ کو ستانا شروع کیا. ایک دن مسجد حرام میں تشریف فرما دے، ایک دن آپ مسجد حرام میں تشریف فرما دے. بدبخت ابی معیط نے آ کر آپ کو ہر دو جانوں سے پکڑا اور اپنا پٹکا آپ کے ناظرین گلے میں ڈال کر بہت شدت سے کھولا. اس کے درمیان حضرت ابوبکر تشریف لے آئے اور چلا کر بولے تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. یعنی آیا کوئی شخص تمہارے ڈال کے بول کہتا ہے میرا پالنے والا اللہ ہے، اور پھر جبکہ وہ کھلی نشانیاں بھی تمہارے پاس آیا ہے. اور یہ کہہ کر حضرت ابوبکر نے آپ کو بدبخت سے چھوڑایا. ایک دن آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے. قریش کی ایک جماعت بیٹھی آپ کو دیکھ رہی تھی. وہ بولی اگر کوئی شخص اوڑھڑی لا کر آپ پر ڈال دے تو لطف آئے. بدبخت عقبہ نے یہ کام بڑے شوق سے کیا. چنانچہ وہ جا کر اوڑھڑی لایا اور جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو اس نے اس سے مبارک پر اوڑھڑی رکھ دی. اس خیال سے کہ اجازت ہے نہ جائے آپ نے سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا اور سجدے میں رہے یہاں تک کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو خبر ہوئی اور انہوں نے آ کر اوڑھڑی اٹھائی. جو عرب کے سربراہ اور معزز شخص اور ممتاز شاعر تھے، مکہ آئے تو قریش نے حضرت معمول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکنا چاہا. اور ان کو آپ سے قریب ہونے اور آپ کی بات سننے سے دوڑ چڑھایا اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ اور تمہاری قوم کے ساتھ کبھی پیش نہ آئے جو یہاں ہم کو پیش آ رہا ہے. اس لیے نہ تم ان سے کچھ بات کرنا نہ ان کی کوئی بات سننا. تو قریش کہتے ہیں اللہ
وہ میرے پیچھے پڑے رہے، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہ ان کی سنوں گا اور نہ ان سے بات کروں گا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ میں نے اپنے کانوں میں روح ڈھونڈ لی اور حرم کی طرف گیا۔ اچانک میری نظر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور اللہ نے آپ کا کچھ کلام مجھے زبردستی سنوائی دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کلام سنا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میری ماں مجھے ہوئے، خدا کی قسم میں تو منور بھی ہوں، یعنی میں کچھ اشعار کہنے پر میری ایک لیاقت ہے اور میں سمن شناس بھی ہوں۔ کلام کی اچھائی برائی مجھ سے کوشش نہیں رہ سکتی۔ آخر یہ کلام سننے سے مجھے کیا چیز مائل ہو رہی ہے؟ اگر واقعی وہ اچھی بات ہے تو میں اسے قبول کروں گا اور بری بات ہے تو چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے گھر میں گئے اور یہ معاملہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کے داعی و مبلغ بن کر اپنی قوم و برادری میں واپس ہوئے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے سے بھی انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تک مسلمان نہ ہوں گے میرا ان سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس بات پر وہ سب لوگ بھی ان کے اہل خانہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے قبیلہ دور کو اسلام کی دعوت دی اور قبیلے میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شروع میں اپنے گھر ہی میں نماز پڑھتے تھے، پھر ان کی طبیعت اس پر راضی نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں نماز کی ایک جگہ بنائی اور اس میں نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ جب وہ تلاوت کرتے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے اور ان کو دیکھتے رہتے اور تعجب کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت واقف تو سچ تھے اور تلاوت کرتے وقت ان کی آنکھیں بے ضابطہ اشباح ہو جاتی تھیں۔ اس بات نے مشرکین کے سرداروں کو بہت خوف زدہ کر دیا۔ انہوں نے ابن جرنہ کو، جنہوں نے حضرت ابوبکر کو پناہ دی تھی، بلوا دیا۔ جب وہ ان کے سامنے آئے تو ان سب سے انہوں نے کہا کہ تم نے ابوبکر کو جو پناہ دی تھی ہم نے اس کو شک اور تسلیم کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرے، لیکن انہوں نے اپنی نماز اور قرات سب کچھ ہمیں اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے لڑکوں اور عورتوں کو متاثر وہ مذکور نہ کر دیں۔ اب اگر وہ اس پر راضی ہوں کہ اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے انکار کرے تو ان سے کہو کہ تمہاری پناہ اور حفاظت واپس کر دیں، اس لیے کہ نہ ہم تمہارے عہد کو توڑنا چاہتے ہیں نہ ابوبکر کو علانیہ عبادت و تلاوت کی اجازت دینے پر راضی ہیں۔ جب ابن جرنہ نے حضرت ابوبکر کو قریش کے اس مطالبے سے آگاہ کیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہاری پناہ اور ضمانت سے واپس کرتا ہوں اور اللہ کی ضمانت اور حفاظت پر راضی ہوں۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف میں روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے۔ بارش کا سبب اور سخت طبیعتوں کا سامنا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچی جن کی ہمت ابو طالب کی زندگی میں قریش والے نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی گئی۔ جب ان اذیتوں کا سلسلہ بحال ہونے لگا اور مشرکین و کفار کی اسلام سے کراہت اور اس کی نافرمانی اور اعتراض اور بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ قبیلہ ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں اور ان سے نصرت کے پاسدار ہوں، اور آپ کو اہل طائف سے کچھ خیر کی نہیں تھی۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ کے ایام رضاعت قبیلہ بنی سعد میں گزرے تھے جو طائف کی بڑی آباد تھا۔ اس کے علاوہ طائف کا شہر اپنی اہمیت آبادی کے پھیلاؤ اور خوشحالی و پائیداری میں مکہ سے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ قرآن مجید میں قریش کی زبان سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ سورہ یہ شہر مشہور بت لات کا عبادت کا مرکز تھا، جہاں باقاعدہ لوگ تجارت کے لیے آتے تھے۔ اس بات سے وہ مکہ کا
تھا جو قریش کے سب سے بڑے حضور کی عبادت کرواتا تھا. عمرہ اور خوشحال طبقہ یہاں گرمیاں گزارتا تھا. اہل اسلامی اور اتباع کی اس کی یہ اہمیت حاصل رہی. اہل بائت جائیداد اور زمینوں کے مالک تھے. ان کے پاس بڑے بڑے باغات اور مزرعے تھے. اس دولت اور خوشحالی نے ان کے اندر غرور و ناز پیدا کر دیا تھا. وہ اس آیت میں نجات اور نمونہ تھے. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے کچھ حال لوگوں نے کہا کہ جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں. اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے تو سب سے پہلے تشریف کے سرداروں اور ذمہ دار لوگوں سے ملنے تشریف دے گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دین حق کی دعوت دی. لیکن آپ کو اس کا بہت برا اور سخت جواب ملا. انہوں نے آپ کا مذاق بھی اڑایا اور شہر کے اوقات لوگوں اور غلاموں کو آپ کے ستانے پر معمور کر دیا. یہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے کے عالم میں آپ پناہ لینے کے لیے ایک حضور کے سائے تشریف فرما ہوئے. طائف میں آپ کو جتنا ستایا گیا مشرکین مکہ کی رسانیوں سے کہیں زیادہ تھا. انہوں نے راستے کے دونوں طرف اپنے آدمی کھڑے کر دیے. آپ ایک قدم بھی اٹھاتے تو کسی طرف سے پتھر آپ پر پھینکا جاتا حتیٰ کہ آپ کے دونوں پیر زخموں سے لہوزان ہو گئے. اس وقت کے ساتھ آپ کے قد کو سلام کرنے کو آ جائے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری بے سروسامانی اور لوگوں کی نظر میں بے وفائی کی فریاد کی اور اللہ کی نصرت و تعریف کے اس الفاظ میں واسطہ ہوئے. آپ نے فرمایا الہی اپنی کمزوری بے سروسامانی اور لوگوں میں تحقیق کے بعد تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں. درمانہ مالکوں کا مالک تو ہی ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے. مجھے کس کے شکر کیا جاتا ہے؟ کیا بیگانہ کچھ لو کے یا کچھ دشمن کے شکران پر قابو رکھتا ہے؟ اگر اس پر تیرا نظر نہیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں. لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے. میں تیری ذات کے نور سے پڑھنا چاہتا ہوں جس سے سب تاریخیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور دین کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ تیرا غضب مجھ پر تیری نارضامندی مجھ پر وارد ہو. مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا اور اس نے آپ سے اس کی اجازت طلب کی کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کو جن کے درمیان طائف واقع ہے ملا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے کچھ ایسا پیدا ہوگا جو خدا واحد کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک نہ ٹھہرائے گا. ایک دن آپ صفا کے پاس تشریف فرما دے. رئیس اشقیاء ابو جہل کا گزر ادھر سے ہوا. آپ کو دیکھ کر گزرتا نے آپ کو بہت کچھ سخت سست کہا. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اپنے گھر تشریف لے آئے. عبداللہ بن جنان کی ایک لوڈی یہ معاہدہ دے رہی تھی. اتفاق سے اس نے آپ کے چچا حمزہ کو شکار سے آتے دیکھا. اس وقت تک آپ مسلم کا اسلام نہ ہوئے تھے. اس لوڈی نے اس سے کہا ہے ابو عمارہ تم اس وقت اگر اپنی برادر صاحب محمد بن عبداللہ کی حالت دیکھتے تو تم کو کتنا رنج ہوتا. وہ یہاں بیٹھے تھے. ابو الحکم عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کا بزرگ ہوا اور اس نے محمد کو بہت کچھ برا کہا. وہ خاموش رہے اور اپنے گھر کو چلے گئے. یہ سنकर حمزہ کے دل میں آج محبت نے جوش مارا. وہ اس کے لیے بھٹکا
مسجد حرام گئے اور وہاں ابو جہل اپنے وفا کے ساتھ بیٹھا تھا. آپ نے پہنچ کر وہاں جب پکار کی جانے سے تجاوز کر گئی، آپ صفا کے نیچے دائرہ رقم میں اپنے اصحاب کو لے کر جن کی جائیداد کی تعریف کی پر نمودی ہو گئے. تقریباً 1 ماہ وہاں آپ نے قیام فرمایا. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ایمان لانے سے انتخاب. آپ کی دعا عمر بن ہشام کی رضا ہوئی اور مسلسل اسلام ہوئے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے عمر کو اسلام لانے کا واقعہ دریافت کیا. انہوں نے کہا کہ اس دن سخت گرمی پڑ رہی تھی. میں دوپہر کو کسی کام سے گھر سے نکلا. مجھ کو راستے میں قریشی ملا. اس نے کہا تم اپنے کو مذہب کا بڑا پابند سمجھتے ہو، اب تمہارے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا تمہاری بہن آمنہ اور اس کے شوہر سعید بن زید بن عمرو بن نبیل اسلام لا چکے ہیں. یہ سن کر غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر روانہ ہوا. بعض روایات میں آیا ہے کہ کافروں کے بھڑکانے سے عمر اپنے گھر سے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے پیچھے گئے. ان کو راستے میں ساتھ دیا کہ وفات ضروری ہے. لیکن آپ کی روایت میں ہے کہ ان کو نعیم بن عبداللہ نے ایک بڑی گاڑی بھیجے تھے. میرے والے نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت کہاں جاتے ہو. انہوں نے اپنے برے ارادے سے مطلع کیا. وہ بولے اے عمر تم جیسا حقیق یہ کام کیا کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر تم نے یہ کام کر بھی لیا تو کیا تم کو بنی ہاشم اور پھر بنی زہرا یہ بنی عبد مناف زندہ چھوڑ دیں گے؟ یہ سن کر عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم اسلام لا چکے ہو، لہٰذا میں پہلے تمہارا ہی کام تمام کرتا ہوں. انہوں نے جواب دیا ہے عمر تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ بے شک میں ایمان لا چکا ہوں. جاؤ پہلے اپنی بہن آمنہ اور ان کے شوہر سعید کی تو خبر دو. یہ غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر روانہ ہوئے. آمنہ اور ان کے شوہر خباب بن الارت سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. عمر کی آہٹ آ کر خباب اندر کوٹری میں چھپ گئے اور یہ دونوں خاموش ہو گئے. عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم تو مسلمان ہو گئے ہو. آمنہ نے کہا اگر تمہارے دین کے سوا کسی دوسرے دین میں حق ہو تو اس کے قبول کرنے میں کون سی قباحت ہے؟ یہ سن کر عمر نے سعید کو زمین پر گرا دیا. آمنہ ان کو چھڑانے آئی. عمر نے ان کے منہ پر جوش سے ہاتھ مارا کہ خون بہنے لگا. وہ چھوٹی ایمانی میں سر کر بولی اے عمر کان کو سر سنو ہم دونوں ایمان لا چکے ہیں. جب انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر آپ نے کہا اب جو تمہاری مرضی میں آئے کرو. عمر نے جب آمنہ سے یہ الفاظ سنے اور اس کے چہرے پر خون بہتا ہوا دیکھا سعید کو چھوڑ کر طلب ہو بیٹھے. پھر انہوں نے کہا مجھ کو ذرا وہ تحریر دکھاؤ جس کو تم دونوں پڑھ رہے تھے. آمنہ نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے نہاؤ وضو کرو اور پھر اللہ کے کلام کو ہاتھ لگاؤ. عمر فوراً اٹھے اور نہا دھو کر آئے اور اپنی بہن سے مبارک تحریر لی. انہوں نے سورہ طٰہٰ کو ابتدائی سورت سے تک پڑھا. آیات مبارکہ حضرت عمر سنی مضمون نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن سے آپ مشبت میں پڑھے، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ بے حد مہربان کائنات کی فرمانروائی کے سب پر متوکل ہوا. اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے ملک میں ہے، اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. اور اگر تو بلند آواز سے
ایمان ڈالو، میں نے آپ دیکھی ہے شاید میرے اور تمہارے لیے اس میں کوئی چنگائی یا مجھے مل جائے آپ کے پاس کوئی راہ اٹھانے والا۔ پر جب آپ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، بس اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو توبہ کی مقدس وادی میں ہے اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے رسالت کے لیے، تو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، اور میری عبادت کیا کر اور ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے جب یہ آیات مبارکہ سنی ان پر فوراً اثر ہوا، وہ بولے جو ذات پاک اس طرح ارشاد فرمائے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کرنا یقیناً ظلم ہے، مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللہ تک پہنچاؤ۔ آزاد کوٹھی میں بیٹھے گفتگو کو سن رہے تھے، جب انہوں نے عمر سے آخر بات سنے فوراً باہر نکل آئے اور عمر سے کہنے لگے اے عمر تم کو بشارت ہو، میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے سنی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام، یعنی بھائی مولا اسلام کو عمر بن الخطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ایمان لانے سے عزت دا۔ اے عمر میں اللہ کو امید کرتا ہوں کہ یہ دعا تمہارے حق میں مقبول ہو۔ یہ سن کر عمر کا اشتیاق مزید بڑھا اور وہ خباب اور سعید کے ساتھ دار ارقم کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے دروازے کی دھیری میں سے عمر کو دیکھا تو اس پریشان ہوئے۔ اللہ حضرت حمزہ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، دروازہ کھول دو، اگر عمر کی کوئی نیت سے آیا ہے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور اگر بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کو قبول کر دیا جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ میں تشریف فرما کے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آگ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ صحابہ نے دروازہ کھولا، عمر مکان میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جلائے شریف سے باہر تشریف لائے۔ سرحد میں عمر سے ملاقات ہوئی، آپ نے عمر کو دیکھ کر فرمایا اے عمر کیا اپنا اور بدبختی ہے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، کیا تو بھی وہی سے مبتلا کرنا جنت و عذاب میں مبتلا ہونا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ عمر بن الخطاب کا حضر ہے، اے اللہ تو دین کو عمر بن الخطاب کے اسلام لانے سے پھر آپ نے عمر کو پوری طرح ان کے کپڑوں سے پکڑ کر دی۔ عمر صلاح کی حیثیت تو یہ ظاہر ہوئی کہ ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ گھٹنوں کے بل سے پڑے، عمر سے پریشان تھی اور اسلام مجید سے بآواز بلند کرنا شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر کے اسلام لانے سے صحابہ کو جو اس سے دار ارقم میں موجود تھے بڑی مسرت حاصل ہوئی، انہوں نے خوش ہو کر اس زور سے اللہ اکبر کا مبارک نعرہ لگایا کہ وادی حرم میں ان کی آواز گونج گئی اور سب کو یہ کیا واقعہ ہے جس کی مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ چلے تھے عمر گھر سے کسی کام سے، چلے تھے عمر گھر سے کسی کام سے، نہ تھے کچھ بھی واقف وہ انجام سے، سزا دیجیے ہر کتنے تک اے عمر نصیب اپنا لے جا کے اسلام میں، نصیب اپنا لے جا کے اسلام میں۔ ابن ماجہ اور حدیث ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر اسلام لائے جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اے محمد اے آسمان عمر کے اسلام لائے بلکہ دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں اور اسلام مدد کر رہے ہیں۔ اسلام کو سبق ہوتے ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے ساتھ فرمایا اصل مدعا کی جس کے درد کو درد میری جان ہے، یقیناً تم حق پر ہو، کیا کہ ہم کیوں اپنے دین کو پوشیدہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہماری سے ہاتھ چھوڑی ہے اور تم دیکھ چکے ہو جو تکالیف ہم تو کاروں کے
سے پہنچی ہے. عرض کیا قسم ہے خدا کی میں جینے کا اظہار کرتے رہوں گا. یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلے تاکہ ہمارے دنیا میں کچھ شریف کا دباؤ کرے اور نماز پڑھے. کی جماعت کو لے کر مسجد حرام روانہ ہوئے. حضرت عمر نے بات کے لیے ہم سے بات کی. ان سے کہوں گا حضرت حمزہ کے اس پر پہنچے والے اسلام کے پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا جناب کو آپ یہ تقسیم کیے جاتے ہیں. مسجد حرام میں جب یہ مبارک جماعت کیفیت داخل ہوئی ساتھوں پر ماہی سکھا گئی. انہوں نے عمر سے پوچھا کہ کیا خبردار ہو. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا ہو اور وہ کان کھول کر بولو. اگر تم میں سے ایک شخص میری حرکت کی تو قسم خدا سے دعوت کی یہ پہلا ذمہ جو اسلام کی قوت کا مظاہرہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اپنے صحابہ کے ساتھ بیت شریف کا طواف کیا اور نماز ادا فرمائی. اسی دن حضرت عمر کو مبارک کے بعد فاروق کا ملا. ان دونوں بابل جلیل یعنی بہادر زخمیوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے حالات چھڑنا شروع ہو گئے. مسلمانوں کو جو قسم کا قبضہ بنانے کے لیے مشرکین پر جو غلطی چھائی تھی اس کی جگہ جھوٹ جھوٹ میں لینی شروع کی. مشرکین نے کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے برابر مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کی دعوت تبلیغ سے باز کرنے کے لیے سوگواری کی جائے. لیکن ناسمجھوں کو پتہ نہ تھا کہ پوری کائنات جس پر سورج شروع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پرہیزگار کی حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی. اس لیے انہیں اپنے منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا. ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن سعد قاضی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ دوسرا بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ چند تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش لوگوں کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں. ہو سکتا ہے وہ کچھ چیز قبول کر لیں تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اس سے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے. مسلم نے کہا ابو الولید آپ جائیے اور اس سے بات کریے. اس کے بعد خطبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا. پھر بولا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بیلنس پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے. ان کے اپنوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا. ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب کی نہیں کی اور ان کی جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا. لہٰذا میری بات سنو میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں تم پر غور کرو. ہو سکتا ہے تم بات قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہو میں سنوں گا. ابو الولید نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ معاش حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا معاش جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو
تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر جن تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم شفایاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان کا بارش آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ رسول کی باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا آپ نے فرمایا ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشير ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، یعنی حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اس پر اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا اور پھر فرمایا ابو الولید کیا تم نے سنا جو کچھ ہم نے تم کو بتایا ہم سنا چکے، تم جانو اور تمہارا کام۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، اس سے آ کر کے مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام اللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم تم نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑو، یعنی میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے پوری زبردست واقعہ رونما ہوتا رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب میں مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا چکا رہے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ رتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے نہیں ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہوگا۔ اس لیے کسی کی دوسری روایت ابن کثیر کی طرف تفسیر ابن کثیر سے ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو وہ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قول پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کرے تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے بدلے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اس پر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا وعدہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کرے۔ اس سے پتہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آ نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو کی ہوئی۔ اسلام میں پہلا مبارکوں جو اللہ کی راہ بڑھا، اسلام کی عزت دیکھ کر کافروں کے تن میں عداوت اور اناد کی آگ بھڑک ہوئی۔ انہوں نے ضعیف اور عاجز مسلمانوں پر دست تعدیل یعنی دست ظلم دراز کیا۔ چنانچہ عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ بنت خلاف جو ابو حذیفہ بن المغیرہ کی لڑکی تھی
تاکہ ہر لوگ ان کو سب سے سب تکلیف دیتے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، لیکن وہ دین برحق کو کہاں چھوڑنے والی تھی؟ انہوں نے بڑے استقلال تمام شرائط کو جھیلا۔ ایک دن کافر ان کو مارپیٹ کر رہے تھے، ابو جہل بڑا دیکھ رہا تھا، جب نتیجہ کچھ نکلتے نہ دیکھا چھڑا مار کر شہید کر دیا۔ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ محفوظ مقامات پر ہجرت کرنے لگے۔ ان کے جانے سے حضرت اسلام کا چرچا ہونے لگا، حبشہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ ان حالات سے اہل مکہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے مشورہ کیا، سب کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس مشورے کا علم ابو طالب کو بھی کیا گیا۔ اس مشورے کا علم ابو طالب کو ہوا۔ انہوں نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ آخر یہ قرار آیا کہ محمد کی حفاظت ہر عمل کی جائے گی۔ بنی ہاشم میں سے صرف ایک ابو لہب بن عبد المطلب نے آپ کی حمایت اور حفاظت کی حامی نہ ہوئی، باقی سب نے ابو طالب کا ساتھ دیا۔ اگرچہ بنی ہاشم نے اکثریت ان کی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، لیکن قومیت کے سوال نے ان کو ایک کر دیا تھا۔ اہل مکہ کو جب بنی ہاشم کے استعارے کا علم ہوا تو وہ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، ہم تم کو رنج پہنچانا نہیں چاہتے، ہم ہمارا وزیر کو جو جوانوں میں بڑا وزیر جوان ہے تمہارے خدمت میں پیش کرتے ہیں، تم اس کو اپنی پسندیت سے قبول کرو اور محمد کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کو احتیاط دوسرا پتہ کریں۔ ابو طالب نے ان کا جواب دیا اور کیا ہی اچھا جواب دیا ہے۔ ان کا جواب لائق ہے کہ الواح زمین پر آگ دست ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے جماعت قریش، تم نے میرے ساتھ کچھ بھی انصاف سے کام نہ کیا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر پرورش کروں اور پالوں اور اپنے برتن کو جس کو میں نے ہمیشہ خدمت کی ہے، جس کی میں نے ہمیشہ خدمت کی ہے، تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اس کو قتل کرو۔ یہ کہہ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف استفاد کیا اور ان سے کہا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوصل في التراب زمينا، یعنی اللہ کی قسم ہے جب تک زمین کے نیچے مٹی کی تکلیف پر میرا اثر تک کر مجھ کو دفن نہیں کر دیا جاتا، یعنی میں مر نہیں جاتا، یہ لوگ باوجود اپنے جھکے بندی اور جمع ہوئی کے ہرگز ان تک نہیں پہنچ سکتے اور تمہارا بات تک بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم کو قرآن مدلل سے تکلیف کا فیصلہ نہ ہونا چاہیے۔ فاصبر بأمرك ما عليك فقادا واصبر بذاك وقر ومنك عيونا، اور تم خوب اچھی طرح حق کا اظہار کرو اور اپنے کام کو خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچاؤ۔ تم کو میری حمایت بشارت اور خوشخبری ہو اور تمہاری ذات گرامی کی وجہ سے سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی آپ حیات رہیں اور آپ کی وجہ سے سب مقبول رہیں۔ ودعوتني وعلمت انك ناصحي ولقد دعوت وقلت ثم انينا، بے شک تم نے مجھ کو اپنے دین کی دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم نے یقیناً مجھ کو مفید اور صحیح مشورہ دیا ہے۔ تم نے مجھ کو مفید مشورہ دے کر کوئی نئی بات نہیں کی ہے، تم تو پہلے ہی سے امین ہو، یعنی امانت اور امین تمہاری طبیعت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ لو لم تفكر او كذاب على نفس لوجدتني سمحا بذلك جزاك مبينا، اگر مجھ کو لعنت سے ملامت اور آج کا خطہ نہ ہوگا تو تم دیکھ لیتے کہ میں تمہاری دعوت پر لبیک رہتا اور تمہارے مشورے پر تمام کے تحت عمل کرتا۔ ابو طالب کی جواب سن کر کافروں نے پھر مشورہ کیا، ان کی بہو نے کہا کہ نبی سے کام نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کا قدم اٹھایا جائے۔ چنانچہ کا اتفاق یہ طے پایا کہ سوائے ابو لہب کے تمام بنی ہاشم کو شہر سے نکال دیا جائے اور ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع، یعنی جو عداوت آپ کے ساتھ کی ہے اور جو لڑائیاں صرف کے قائم ہونے کے لیے لڑی ہیں، آپ ان سب کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، وہ ہر عداوت کو جو اس نے احساس کی ہے اور ہر کی بات کو جو اس نے زبان سے نکالی ہے اور ہر لڑائی کو جو اس نے راستے میں رکاوٹ کے لیے لڑی ہے، معاف کر دے۔ یہ سن کر اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بھلائی کی تعلیم دیں
ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جتنا روپیہ اللہ کے راستے سے روکنے کا خرچ کیا ہے اس سے دوسرا روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اور میں جتنی مرتبہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے رہا ہوں اس سے دوسرا اللہ کے راستے کے لیے رہوں گا. اکرما نے آپ سے جو عہد کیا مسجد جنت اس پر سادگی کے ساتھ قائم رہے. اس کے بعد وہ ہر لڑائی میں شریک ہوئے. یہاں تک حضرت ابوبکر کی خلافت میں اجنبی کے مقام پر جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت گرہن فرمایا. جس وقت اس کو میدان جنگ سے اٹھایا ہے تو ان کے بدن پر 70 سے کچھ زیادہ تلوار اور بھالوں کے زخم تھے. رضی اللہ تعالی عنہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ کے اخلاق مبارکہ کا کیا بیان ہو. جو بھی پوری وقت نبی تھا وہ آپ میں قدر کمال موجود تھا. انبیاء کے اخلاق اعلیٰ سے آپ متفق ہے. چنانچہ حضرت آدم کی صفا، حضرت نوح کی رفت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی صداقت اور فصاحت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت یوسف کا جمال، حضرت داؤد کی صوت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یحییٰ کا زہد اور حضرت عیسیٰ کا کرم آپ میں بدل ختم موجود تھا. وارث اخلاق پیغمبر جامع اوصاف مجموعے. آپ کے اخلاق شریفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی یقیناً تمہارے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں. اور آپ نے ارشاد کیا أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، یعنی میری تربیت میرے رب نے کی اور اس نے مجھ کو بہت ہی اچھی تربیت دی. آپ کے صبر علم اور عفو کا کیا کہنا. کبھی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں کیا. بہت سی لڑائی میں رمضان مبارک شہید ہوا، روح انور مجروح ہوا. آپ کے صحابہ پر یہ بات بہت سخت گزری. عرض کیا کہ آپ کا منہ کے ہم میں بددعا کریں. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے ہٹانے اور دور کرنے کے واسطے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. پھر آپ نے اس طرح دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی بہن مولا تو میری قوم کو ہدایت کرنا کہ وہ لاحق اور ناواقف ہے. آپ غزوہ ذات الرقاع سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے. راستے میں دوپہر کے درخت کے سائے میں استراحت فرمانے گر گئے. صحابہ بھی سو گئے. غورث بن حارث غطفانی جو بہادر شجاع اور دلیر تھا برے ارادے سے آپ کے پاس پہنچ گیا. اس نے آنکھ سے تلوار نکالی. آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب وہ تلوار نکال چکا تھا. اس نے آنکھ سے کہا اب تم کو مجھ سے کون بچا رکھا ہے؟ آپ نے بتایا اللہ. آپ کے جلال کے اوپر اتنا بہت خوف غالب ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. آپ نے وہ تلوار اٹھا کر اس سے فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو اچھے دینے والے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. یہ سن کر آپ نے اس کے حکم معاف کیا. اس کی تلوار اس کو عنایت فرما دی. وہ آپ کا علم اور حق کو مہربانی لے کر فوراً اسلام لے آیا اور پھر اپنی قوم سے جا کر کہا میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کے حکم اور علم اور کرم کا بیان نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. اگر کہتے ہیں آپ سب خودی چادر اوڑے ہوئے تھے. یہ دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک اتنی زور سے کھینچی کہ آپ کے چہرے پر نشان پڑ گیا. پھر اس دیہاتی نے آپ سے کہا اے محمد میرے تم دونوں اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کے عثمان سے تمہارے پاس لے جاؤ دو. تم نے اپنا ماننے سے دے رہے ہو نہ اپنے باپ کے ماننے سے. یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہوئے. پھر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا بے شک مال اللہ کا ہے
اور میں اسی کا بنتا ہوں، لیکن اے دیہاتی تم نے میرے شانے کو تکلیف پہنچائی ہے، تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دیہاتی نے کہا یہ تو حقیقت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بدلہ کا خلاف فرمائی، وہ بولا آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر آپ نے تبسم فرمایا، پھر اس کے ایک اونٹ کو جوڑ دے اور دوسرے اونٹ کو اوپر سے لا دیا اور اس کو ہٹا کر دیا۔ آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، یہودی سے قرض طلب کرنے آیا تو اس نے آپ کی اجازت کو شدت سے لے گا اور سب الفاظ آپ کو سنائے۔ حضرت عمر کھڑے تھے، ان سے یہودی کی بدتمیزی نہیں دیکھی گئی اور انہوں نے اس یہودی کو جھڑ کے لے کر خاموش کیا۔ حضرت رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرماتے رہے، آپ نے فرمایا اے عمر مجھ کو اس یہودی کو کسی اور بات کی توقع اور ضرورت ہے، یعنی تم مجھ سے ادا کرنے کو کہتے اور یہودی سے فرق کو نرمی کے ساتھ طلب کرنے کی ہدایت کرتے، لیکن تم نے الٹا یہودی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے یہودی کو اس کا فرض ادا کیا اور 20 سال اپنی طرف سے اس کو مزید دلوائے، یعنی عمر نے جو اس کو ڈانٹا تھا آپ نے اس طرح کا اس کا بدلہ دیا۔ یہودی آپ کے علم تو جدائی اب وقت کے معاملہ کو لے کر اسلام لے آیا اور اچھا مسلمان رہا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے اہل مکہ سے جو ہم نے سلوک کیا اور کو دیکھ کر وہ سب جا گئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کی شفقت اور مہربانی اور رحم و کرم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یعنی اللہ کی رحمت سے ہے کہ تم نے اپنے اخلاق کو کے واسطے کرم کر دی ہے۔ آپ کے جود و صفا، داد و دہشت اور کرم کا کیا کہنا، دنیا آپ کی نظر میں ازہد کے قدر تھی، جو آیا پھر اور سب کر دیا، فخر محمود اور رب موجود آپ کا طریقہ شریفہ تھا۔ جاتے کہتے ہیں میں نے کبھی آپ سے جان کا لفظ نہیں سنا، یعنی نہیں کے لفظ آپ استعمال نہ فرماتے تھے، جو بھی کسی نے طلب کیا آپ کے پاس ہوا اس کو دے دیا۔ صفوان کی طرح امیہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں فتح مکہ سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ بدل رکھو، لیکن بعد میں آپ لوگ ان کے ساتھ احسان ہوئی اور ان کی جان بخشی گئی۔ صفوان ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ گئے، وہاں آپ کو فضل عظیم حق تعالیٰ نے دی، بہت کچھ مال غنیمت ساتھ آیا۔ آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے، وہاں مال غنیمت کے چوپائے بڑی مقدار میں چل رہے تھے۔ صفوان عاجز کی نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگے، آپ نے وہ سب صفوان کو عنایت کر دیے۔ صفوان سے طاقت ہو گئے، محمد تو ایسی دہشت کرتے ہیں ان کو باتیں کا کہیں نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی خوشی سے اسلام لے آیا۔ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک رات مدینہ منورہ میں مہم آواز سنائی، سب کو خوف اور ہلاک پیدا ہو گیا، گھبرا کر گھروں سے نکلے اور آواز کی طرف چلے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر بغیر دین کے بیٹھے ہوئے اور شمشیر بنانا ہماری کی ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اطمینان رکھو، میں دیکھ آیا ہوں کہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میدان کارزان میں لڑائی شروع ہوئی تھی، آپ سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے اور ہم آپ کے سایہ رحمت میں پہنچ کر امن پاتے تھے۔ اور ایک روایت اس طرح پر ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہوا کرتا تھا جو لڑائی میں آپ سے زیادہ بلی ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ دشمن کے سب سے زیادہ بلی ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دواتوں عرض جواب نبوت ظہور قناعت سے آپ تمام مسلمان موجود ہے، حسن معاشرت عقیدہ اور اجانب کے ساتھ شفقت اور مہربانی، ہر شخص کے ساتھ خیر و احسان کا پورا کرنا آپ کا مبارک طریقہ تھا۔ آپ کی عادت طریقہ تھی کہ ہر شخص کو آپ سلام کرتے، ہر شخص کے جواب میں لبیک فرماتے، یعنی جی ہاں یا حاضر جناب۔ کام نہ کرنے پر کسی کو ملامت نہ کرتے،
چیز کے ترک ہو جانے پر تعصب نہ کرتے تھے، مجالس میں اصحاب کی معاشرت فرماتے تھے، کام میں ان کے ساتھ کر جاتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے وقت اور خندق کھودنے کے وقت صحابہ کے ساتھ آپ بھی مصروف رحمت تھے۔ بسا اوقات بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر باندھتے تھے، پہلے جلدی جو کی روٹی پر نماز فرماتے تھے، کبھی خوننے اور کبھی پانی کا اکتفا فرماتے تھے۔ جو سامنے آتا وہ خوشی کا لفظ فرماتے، اگر گھر میں کچھ نہ ہوا تو روزے کی نیت فرما لیتے۔ ایک دن جو نئی رسول یہی کا فرمان لے کر پہنچے کہ اگر خواہش ہو تو پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، اور مال اور در کو وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو رد نہیں کیا، یعنی کسی مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجا، جو بھی عنایت کیا جو بھی ہوا عنایت کیا۔ ایک دن آپ رضا سلام فرما رہے تھے، ایک عورت نے آ کر سوال کیا، آپ نے وہ رضا جو آپ سلام فرما رہے تھے اس کو عنایت کری۔ وہ عورت سفید تھی، اس نے آپ سے دہان مبارک کا دیوارہ بھی طلب کیا، آپ نے وہ بھی عنایت کر دیا۔ اس عورت نے وہ دیوارہ کھا لیا۔ اس دیوارے کی برکت سے وہ عورت ایسی باحیا ہوئی کہ مدینے میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ یتیم کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، شروع کا نیا پھل آپ بچوں کو تقسیم فرماتے تھے، جو بیمار ہوتا تھا اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے، جنازے میں شرکت فرماتے تھے، خادم کی مدد فرماتے تھے، بازار سے سودا خرید لاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینا، لباس کا پیون کرنا، دودھ دھونا، ڈیوٹی کر کے لینا، خادم کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا عادت مبارکہ تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ۔ شیطان آپ کی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا، آپ نے کبھی جمائی نہیں کی، نہ کبھی آپ کو احترام ہوا۔ آپ کے قدرات آپ نے بعض صحابیات و صحابہ نے آپ کا غور اور خون کیا ہے، زمین آپ کے قدرات کو نکل گئی تھی اور اس جگہ سے خود کو آتی تھی۔ استراحت فرمانے سے آپ کو منہ نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ نے صرف آنکھ رکھی تھی، دل ہوشیار اور مجبور کا کار رہتا تھا، سایہ آپ کا نہ تھا، جسم نورانی تھا۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ آپ کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ حد جماعت سے ظاہر اور بیان سے بالاتر ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ابن ماجہ نے مختصر طریقے پر اور بہقی نے دلائل نبوہ میں ابو حسین مالک بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے اپنے چچا عباس سے فرمایا، اے ابو الفضل، کل تم اور تمہارے بیٹے اپنے گھر میں میرا انتظار کرنا، مجھ سے کچھ کام ہے۔ چنانچہ دوسرے دن وہ سب آپ سے منتظر رہے۔ جب آپ تشریف لے گئے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم فرمایا، گھر والوں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ پھر آپ نے کیسے چندرا فرمانے کے بعد فرمایا کہ سب قریب ہو کر ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ سب آپس میں مل کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی مبارک چادر اوپر ڈالی، پھر اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ، اے میرے اللہ، یہ میرے چچا ہیں جن کو منزلہ میرے والد ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ تو ان کو آگ سے اس طرح چھپا لے جس طرح میں نے اپنی چادر سے ان کو چھپا لیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے جس وقت آپ نے دعا کی، کمرے کی دیواروں اور چوکھٹ اور دروازے میں 3 مرتبہ آمین کہی۔ بہقی بزار نامی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمراہ سفر میں تھے، ایک دیہاتی آیا، آپ نے اس سے فرمایا، اے دیہاتی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ہمیں خیر کی ضرورت ہے، اس نے کہا ہمیں خیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا گواہی یہی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس نے کہا اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ کیکر کا درخت
جو وادی کے کنارے پر کھڑا ہے، چنانچہ وہ درخت زمین پر چیرتا ہوا آگ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اس سے 3 مرتبہ گواہی طلب کی گئی اور اس نے ہر مرتبہ گواہی دی کہ بے شک اللہ کے برحق رسول ہے. پھر وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا. دیہاتی معجزہ لے کر بولا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کو جا کر آپ کی خبر سناتا ہوں اور اس سب کو آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر وہ نہ آئے تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور بتائیں یہ روایت میں جو عامر بن قصیص ہے اس طرح پر ہے کہ دیہاتی نے آپ نے نشانی طلب کی. آپ نے اس سے درخت کے بلانے کو فرمایا. اس نے درخت کو بلایا. وہ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے شدت سے جھوما یہاں تک کہ اس کی جڑیں ٹوٹ گئی. وہ اپنی ٹوٹی جڑوں کے لیے ہوئے زمین چیرتا ہوا حاضر نظر ہوا. پھر اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا. آرامی نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو سجدہ کرنے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کے واسطے کہتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آرامی نے دست و پا چھونے کی اجازت طلب کی. آپ نے اجازت دی اور وہ دست و پا ہوش ہوا. سبحان اللہ. احمد، شافعی، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، حاکم، طبرانی، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابو یعلا اور دیگر ائمہ نے ابی بن سعد، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، سعد بن حبیب، سعد ابي سعد الخدري، ابي سعيد الخدري، بريدة بن الحصين، مطرف بن ابي وضاعة، ام سلمة اور دوسرے صحابہ کے مسجد نبوی شریف کے ستون کے واقعے کو روایت کیا ہے. امام سفیانی وغیرہ نے کہا کہ یہ واقعہ حد تواتر کو پہنچ گیا ہے، یعنی اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے ثبوت میں قطعاً کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا. یہ واقعہ اس طرح پر ہے کہ مسجد نبوی کے ستون کھجور کے تابوت سے بنائے گئے تھے اور کھجور کی شاخوں سے اس کی چھت کٹی ہوئی تھی. آپ ایک ستون سے سہارا لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے. سبھی جاہلی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کے واسطے ایک منبر بنا دیا جائے اور آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں تو سب لوگ آپ کی آواز سن سکیں گے. آپ نے ان کی تصویر پسند فرمائی اور 3 سیڑھیوں کا منبر لکڑی کا آپ کے واسطے بنایا گیا. جمعہ کے دن آپ منبر پر تشریف لے گئے اور اس سکون سے جلائی واقع ہوئی. وہ جلائی کی کام نہ آتا تھا اور مخالفت کی ضرورت ہونے لگا. بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس رونے کی آواز سنی جو اونٹنی کے بچے کی آواز سے مشابہ تھی. ایک روایت میں ہے کہ بچے کے رونے سے ملتی ہوئی آواز تھی اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے رونے سے سب لوگ رونے لگے. آپ منبر سے اترے اور سکون کے بعد تشریف لے گئے. پھر اس پر دستے سے واپس پھیرا پھر اپنی مبارک گود میں لیا. اب جا کر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس کو گود میں نہ لیتا تو یہ میری جدائی کی وجہ سے قیامت تک روکا سکتا. پھر آپ نے منبر کے نیچے اس کو دفن کرایا اور آپ اس کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے. حسن بصری جب اس حدیث کو روایت کرتے تھے اور اس واقعے کا بیان کرتے تھے تو رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اے بندگان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتیاق سے سکون رویا. تم کو اپنے رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق زیادہ ہونا چاہیے اور تم زیادہ مستحق ہو کہ ان کے اشتیاق میں ہو. جب آپ رفیع اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور صحابہ سے جدائی واقع ہوئی تو عمر ہوتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر گرا ہوں حضور کا جانا آپ کے فراق ہو گیا یہاں تک کہ آپ کے رسم مبارک اس کو خاموش کیا. آپ کی عمر بنے پر اس کا نہیں گرجا جمدار ہے کہ آپ کے فراق میں ہو. امام شافعی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عنایت کیے تھے وہ سب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیے گئے. یہ جو میرے شخص نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. آپ نے جواب دیا ہمارے حضرت کے فراق میں سکون ہویا اس کے رونے کی آواز سب نے سنی. یہ معجزہ مردے کو زندہ کرنے سے نہیں جاتا ہے. مردے میں تو پہلے جان کی ضرورت گئی تھی اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں جان
جاندار دیتے تھے، لیکن لکڑی کو بے جان ہے، اس سے جان پڑی، اس کو شعور ہوا اور وہ آگ کے گھر سے مبارک میں ہوئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ۔ بیرقیہ مصحیح خودی سے طبرانی منظری اور قاضی عیاض مجسلمہ سے اور منعیم عجب اور مجسلمہ سے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر 3 مرتبہ آواز دی۔ آپ آواز کی طرف منتقل ہوئے، ایک بندھی ہوئی بھیڑ آپ کو آواز دے رہی تھی، اس کے بعد شکاری سو رہا تھا۔ آپ کی بھیڑی سے دریافت بتائیں کیا حاجت ہے؟ اس کے کہا اس کے شکاری نے پکڑ لیا ہے، سامنے پہاڑ پر میرے 2 بچے ہیں، آپ اس کو کھول کے تاکہ میں اس کو دودھ پلا دوں۔ آپ نے فرمایا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی، اس نے وعدہ کیا، آپ نے اس کو کھول دیا، وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی، آپ نے اسے باندھ دیا، اس لیے کہ شکاری کی آنکھ ٹوٹ گئی، اس نے آپ کو دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ اگر کچھ حفظ ہو ارشاد فرمائے تاکہ بچا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ بھیڑی کو چھوڑ دو۔ شکاری نے فوراً انتظار حکم کیا اور بھیڑی کو آزاد کر دیا۔ بھیڑی اسے کی پوچھی یہ کہہ کے روانہ ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے آنکھوں اس کی داڑھی سر ہو گئی، اس کے دربار کے پادریوں پر بھی گریہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے مدنی صحیفے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ نجاشی نے کہا بلا شبہ یہ اور جو کچھ حضرت عیسیٰ لائے تھے یہ چیز وہ چیزیں میں ہیں۔ پھر وہ بڑے کے دونوں پادریوں کی طرف توجہ ہوا اور کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ اس موقع پر عمرو بن العاص نے اپنے کرکٹ کا آخری تیر چلایا، یہ ایک ذہن میں گزرا ہوا تیر تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کی لوگ حضرت مسیح کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے۔ نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگ حضرت مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جعفر بن طالب نے جواب دیا ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کی روح اور کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاکباز مریم پر تلوار کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک قصہ اٹھا کر کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اس قصے کے برابر کی اجازت ہے، مطلب جو کچھ تم نے ان کے بارے میں کہا ہے ان کی حقیقت یہی ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بہت اعزاز اور اکرام سے رخصت کیا، ان کو امان دی۔ قریش کے وہ دونوں قاصد جلیل و خواب ہو کر وہاں سے نکلے اور مسلمانوں نے بہت اچھے گھر پر سے پڑوس میں عزت کی جگہ پائی۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جب عمر شریف ناول برت کو پہنچی اور نبوت کا مال کا سال تھا، 27 رجب کو معراج شریف ہوئی۔ یہ مشہور قول ہے جس کو علامہ ابن عبدالبر، ابن قتیبہ، حافظ عبد الغنی مقدسی اور نووی نے تحقیق کی۔ علامہ ابن اثیر سبزرانی نے دوسرے اکابر نے کہا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں معراج شریف ہوئی۔ بعض علماء نے کچھ اور مہینوں میں معراج شریف کو کہا ہے۔ پیر کی رات بھی آپ اصلاحات فرما رہے تھے کہ جبرائیل آسمان اولیاء کا براق لے کر حاضر ہوئے، ان کی براق آپ کا عاشق سردار تھا۔ آواز سن کر آپ بیدار ہوئے، جبرائیل نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔
تاکہ آپ کو ایسی بزرگیوں اور منزلت عنایت کرے جو کسی پیغمبر کو عنایت نہیں کی۔ آپ نے آل زمزم سے غسل فرمایا اور براق پر سوار ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ براق پر سوار ہوتے وقت آپ کو تعامل ہوا، اسی وقت حضرت اللہ نے جبرائیل کو حکم پہنچا کہ میرے حبیب سے تعامل کا سبب لیا کرو۔ جبرائیل نے عرض کیا، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے براق بھیجا، فرشتوں کو میرا منتظر کیا، مجھ کو یہ عزت عنایت کی، مجھ کو اپنی امت کا خیال ہے، وہ قیامت کے دن قبروں سے لے کر سلام ملے گی، پورے جہان اور اس کا گزر کیسے ہوگا؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان پہنچا کہ اے میرے حبیب تم اپنے دل پر غور جاؤ، اپنے دل پر تمہارے واسطے براق بھیجا ہے اور سوار کر کے تم کو بلایا ہے، اسی طرح قیامت میں تمہاری امت کے سربراہ کے واسطے جو آپ بھیج کر تم پر سوار کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ کلام نے سواری کا بند فرمایا، براق نے شوقی اور سنگی شروع کی اور تمام بھائی کی ہمت پر چلائے محمد کے جو اللہ کے رسول اور صاحب قرآن ہے کوئی سوال نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں محمد اللہ کا رسول ہے۔ جبرائیل نے کہا ہے براق اللہ کی قسم ہے اس پر سوائے محمد کے کوئی سوال نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی پیغمبر محمد سے بڑھ کر بزرگی اور مرتبے میں نہیں ہے۔ یہ کلام عالم کا خلاصہ ہے۔ یہ سن کر براق سامنے لگا، اس نے کہا اس پر تفصیل نہ کہو، میں بھی حاجت مند ہوں۔ حضرت رحمت للعالمین نے فرمایا ہے براق تیری کیا حاجت ہے، اس کو بیان کر۔ عرض کیا قیامت کے دن سزا ہوگا، آپ کی سواری کی توجہ میں کھڑے ہوں گے، یہ نہ ہو کہ اس دن آپ میری طرف سے استفاد نہ فرمائے اور کسی دوسرے پر سوال ہو کر اس کو رشک کا جاب دے۔ آپ نے ماجا فرمایا اور پائے مبارک رکھا میں ڈالا۔ بیت المقدس میں آپ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو، تمام انبیاء کو سب کھڑا پایا، سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جبرائیل نے آپ کو امام بنایا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے پر جبرائیل سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریافت کیا کیا ان کو اللہ نے بلایا ہے؟ جبرائیل نے ہاں نے جواب دیا۔ سب نے کہا اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائی اور خلیفہ کو، وہ بہت اچھے بھائی اور بہت ہی اچھے خلیفہ ہیں۔ پھر ہر نبی نے اللہ کی تعریف کی اور ہر ایک نے ان انعامات کا بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ آخر میں آپ نے کیا فرمایا، تم سب نے پروردگار کی تعریف بیان کی اور اس کے انعامات کا ذکر کیا۔ میں بھی پروردگار تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کے انعامات کا ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ثابت ہے، جس نے مجھ کو سارے جہاں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا، سب کے لیے مجھ کو بشیر اور نذیر بنایا، یعنی خوشخبری دینے والا اور عذاب الہی کی خبر سنانے والا۔ مجھ پر قرآن مجید نازل کیا، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ میری امت کو امت وقت قرار دیا، یعنی سب سے بہتر ہے۔ وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اگر کوئی وجود میں وہ سب سے آخر ہے۔ مجھ کو شر کے صدر سے مشرف کیا، مجھ پر تیرے گناہوں کا بوجھ اٹھا دیا، میرا ذکر بلند کیا، ملائکہ اعلیٰ میں میرا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے نام کو جنتوں کے لیے زینت بنایا، میرے نام کو اپنے نام سے ملا کر تمام منبروں پر اور ہر تکبیر اور آذان میں وقت کی جماعت کا جاری کیا۔ مجھ کو ابواب ایمان اور سعادت کا فاتح کیا اور مجھ پر نبوت ختم کر کے خاتم الانبیاء بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تمام انبیاء کو عادت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سب پر محمد کو ان اوصاف سے تفضیل رکھی ہے اور رب اللہ وسلامہ علیہ فی کل حین ہونا۔ اس کے بعد آپ اوپر روانہ ہوئے، پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، وہاں کے دربان اسماعیل فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول محمد تشریف لائے ہیں۔ تو
تو اس نے دریافت کیا کیا ان کو بلایا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں بلایا ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر کہا وہ اچھے آئے اور ان کی آمد مبارک ہے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوگی، وہاں سے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت اسحاق اور حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، آپ بیت معمور سے تسبیح لگائے بیٹھے تھے۔ بیت معمور ساتویں آسمان پر جنت جلیل کی معاد میں سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی نوبت نہیں آتی ہے۔ آپ جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے تھے تو حضرت جبرائیل ہر آسمان کا دروازہ اسی طرح پر کھلواتے تھے جس طرح پر پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا تھا، اور ہر آسمان کا دربان اسی طرح دریافت کرتا تھا۔ پھر وہ آپ کو حضرت صالح ان آمدید کہتا تھا۔ حضرت جبرائیل ہر آسمان پر آپ کا سب سے تعارف بھی کراتے تھے۔ جس وقت آپ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ چنانچہ آپ نے پہلے سلام ادا کیا، انہوں نے جواب میں کہا خوب آئے اہل فضل اور اچھے نبی۔ حضرت آدم اور حضرت اسماعیل نے بھی سلام کے جواب میں یہی کہا تھا، باقی تمام انبیاء نے کہا تھا خوب آئے اے نیک بھائی اور اچھے نبی۔ حضرت ابراہیم نے آپ سے کہا اپنی امت سے کہیں کہ جنت کی زمین کھیتی کے قابل ہے اور وہ اس میں بہشتی پودے لگائیں۔ آپ نے دریافت کیا کس طرح؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھ کر ساتھ آسمان کی سیر فرمانے کے بعد آپ عالم بالا کو روانہ ہوئے۔ بہت سے حجاب طے کرنے کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ وہ بیر کا اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے سائے میں 70 برس سوار چلتا رہے، اس کے ایک پتے کے سائے میں ایک خلقت آ سکتی ہے، اور بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ اس کا پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے اور اس کا ہر جیب حضرت کی مٹی کے برابر ہے۔ حضرت مدینہ منورہ کے ملاقات میں ایک قبیلہ کا ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں کے مٹکے مشہور تھے۔ سدرۃ المنتہا کو نور اور فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ زمین سے جو چیز جاتی ہے اس کی رسائی وہیں تک ہوتی ہے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے پہلے وہاں پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر عالم میں اس کی شہرت ہوتی ہے۔ پانی، دودھ، شراب اور شہد کی چاروں نہریں وہاں سے نکلتی ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کے بعد سے کرسی بچھائی، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، آپ کو ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ والا برتن پسند فرمایا، آپ سے کہا گیا کہ آپ کی پسند بہت مبارک ہے، آپ نے فطرت سے یعنی استقامت سے موافقت فرمائی ہے، یہ آپ کو اور آپ کی امت کو مبارک ہو۔ پھر آپ وہاں سے اوپر کو متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا مجھ کو اوپر جانے کی طاقت نہیں ہے، اگر میں یہ قدر بھی آگے رکھ دوں انوار تجلی سے میرے سر پر چل جائے۔ آپ نے فرمایا اپنی کچھ حاجت بیان کرو۔ جبرائیل نے کہا آپ دعا کریں تاکہ پورے سرا کر میں اپنے پر قیامت کے دن فرض کر دوں اور آپ کی امت بسہولت گزر جائے۔ یہ سن کر آپ اوپر کو روانہ ہوئے اور مقام مصطفیٰ کو پہنچے۔ وہاں آپ نے اوامر اور نواہی لکھنے والے فرشتوں کی اقلام کی آواز سنی۔ یہاں سے ترقی فرمانے عالم نور کو پہنچے، وہاں پر غلام رہ گیا اور رفرت نواہی کے لیے پیش ہوا۔ معارف النبوہ نے لکھا ہے کہ عرش مجید تک پہنچنے میں بہت سے حجاب راستے میں آئے، رب نے ان سب کو کاٹ دیا، صرف ایک حجاب آپ کے اور عرش کے مابین رہ گیا، اس وقت رب بھی غائب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت ایک سواری گھوڑے سے ملتی ہوئی شکل کی ظاہر ہوئی، اس پر سوار ہو کر یہ حجاب میں نے طے کیا، پھر وہ بھی غائب ہو گئی، میں حیران رہ گیا۔ اس وقت ابو بکر کی آواز میں مجھ کو خطاب ہوا، یعنی انتظار کرو، تمہارا پروردگار تم پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔
دنیا میں لکھا ہے کہ مجھ کو خطاب ہوا، اے خیر البریہ قریب ہو، اے احمد قریب ہو، اے محمد قریب کو قریب ہونا چاہیے۔ مجھ کو رب العزت نے اپنے قریب کیا، جس کا بیان اس طرح ہے جنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اے خیر البریہ کا خطاب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ جناب کو پہنچے جو خاص حضوری کا مرتبہ ہے، اور پھر اے احمد قریب ہو کے خطاب پر آپ مرتبہ تدلّا پر فائز ہوئے جو خاص تبرک کا مقام ہے، اور پھر اے محمد قریب ہو کے خطاب پر آپ قوسین میں تشریف فرما ہوئے اور مقدار جو کمان کی نزدیکی کا شرف حاصل کیا۔ پھر قریب کو قریب ہونا چاہیے کہ خطاب پر مرتبہ ادنا کا ظہور ہوا جو کہ منتہی مراتب اور خاص مثال کا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ پھر محل احسان فاوحى الى عبده ما اوحى ہوئے، حضرت رب العزت سے ہم کلام ہوئے، جو کچھ آپ سے ارشاد کرنا تھا وہ ارشاد فرما کے جب بھیجے گئے آپ کے پاس لیے وقت دیا، اور آپ پر قواعد اور قواعد کے تمام علوم کے دروازے کھول دیے۔ علوم اسلام کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علوم اسلام کی قوت برداشت اور تحمل میرے سوا کسی میں نہیں ہے، اور بعض خاص علوم کا مجھ کو اختیار کے آواز میں جس کو چاہوں سکھاؤں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا تذکرہ زرقانی نے کیا ہے کہ خلفائے اربعہ سے آپ ان علوم اور معارف کا بیان فرماتے تھے اور علوم دین اور ارکان شریعت کو خاص اور عام تک پہنچانے کا حکم ہوا۔ پھر ارشاد ہوا جبرائیل اسماعیل محمد کی روایت سے کوئی اطلاع پر اپنے قروں کو پھیلانے کی درخواست تھی، وہ ہم نے منظور کی، اور محمد کے سوائے مسلم کے سب کو بخشا۔ اگر کوئی محمد سے نیک کام کا صرف ارادہ کرے گا اس کے کتاب میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور نیک کام کرنے کی صورت میں 10 نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا، اور برے کام کی ارادہ کرنے پر بعد کچھ نہ ہوگی، اور برائی کرنے پر صرف ایک گناہ اس کے حساب میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزانے عرش میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عنایت کی، آمن الرسول فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر آپ کو 50 وقت کی نماز کا حکم ملا۔ وہاں سے مراجعت فرمانے پر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے آ کے کہا میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام فرض ہوئی، وہ اس کے ادا کرنے میں قادر رہی۔ آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے، وہ کس طرح کوتاہی نہ کرے گی۔ یہ سن کر حضرت رحمت للعالمین مقرر سے رب العزت میں تشریف لے گئے اور 5 وقت کی نماز کا حکم حاصل کیا، اور ارشاد ہوا کہ یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے حکم ہوتے ہیں، یعنی اگر کی بظاہر صورت 5 ہے لیکن حقیقت میں باعتبار ثواب کے 50۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو روحانی معراج کئی مرتبہ ہوئی لیکن جسمانی معراج 1 مرتبہ ہوئی، اور آپ نے 2 مرتبہ ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، 1 مرتبہ سورج جہن کی نماز میں اور دوسری مرتبہ معراج شریف میں، اور آپ نے معراج میں بلا کسی واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے شانوں سے کلام فرمایا ہے۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود آپ کو عنایت کی ہے، ایک سوائے مشرک کے ساری امت کا بخشا جانا، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تیسرے 5 وقت کی نماز۔ پھر ارشاد ہوا ہے حبیب جو چاہو طلب کرو۔ آپ نے عرض کیا انہیں ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور مقام جلیل عنایت کیا، موسیٰ کو اپنا کلام بنایا، داؤد کو بڑی سروری عنایت کی، ان کے واسطے روحے کو نرم کر دیا اور پہاڑ کو ان کے وکیل کر دیا، سلیمان کو ملک عظیم بخشا، انس اور جن اور شیاطین کو ان کا زیر فرمان کیا، اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، اور ان کو ایسی سلطنت عطا کی کہ ان کے بعد کسی کے شاعر نام نہیں، اور عیسیٰ کو تورات اور انجیل کی تعلیم دی، معذ اللہ اندھے اور کوڑی کو ان کے ہاتھ پر شفا دی،
وہ تیرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ان کو ان کی واردات کو ان شیطان رجیم سے پناہ دی چنانچہ شیطان کی رسائی ان دونوں تک قطعاً جانی پروردگار تعالی نے آپ سے ارشاد کیا میں نے تم کو اپنا حبیب کیا چنانچہ تورات میں آپ کے متعلق لکھا ہے کہ محمد حبیب الرحمان ہے اور میں نے اور فرمایا میں نے تم کو تمام عالم کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے آگاہ کرنے والا بنا کر دیا اور تمہارے سینے کو کھول دیا تم پر گناہوں کا بوجھ ہٹا دیا تمہارا ذکر بلند کر دیا جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تم میرے ساتھ ذکر کیے جاتے ہو اور اس تمام امتوں سے جو وجود میں آ چکی ہے تمہاری امت کو دیکھ کر سارا کیا اور تمہاری امت کو امت وسط بنایا اور تمہاری امت کو اعتبار ہر مذہب اور جنت میں داخل ہونے کی اول قرار دیا اور تمہاری امت کو اعتبار وجود کے آخر کیا اور ارشاد کیا تمہاری آخرت سب انبیاء سے پہلے کی اور تمہاری بعثت سب کے آخر میں کی تم کو سب مکانی دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا یعنی سورہ فاتحہ اور تم کو نہر کوثر عنایت کی اور تم کو خزانہ عرش میں سے سورہ بقرہ کی آیت جو آیتیں عنایت کی جو کسی نبی کو عنایت نہیں ہوئی پھر ارشاد ہوا جاؤ جنت کی سیر کرو آپ نے انتظار عمل کیا آپ سے دریافت فرمایا تم اپنی امت کا مقام دیکھ کر خوش ہوئے عرض کیا بندے کو اپنے مولا سے ناخوش ہونے کی طاقت کہاں ارشاد ہوا ہے سب نعمتیں تمہارے دوستوں کے واسطے یہ سب نعمتیں تمہارے دوستوں کے واسطے ہیں دشمنوں کا حرام ہے پھر آپ نے دوست کے طلبات ملاحظہ فرمائے پہلا طبقہ بنسبت اور طبقوں کے خفیف تھا یعنی ہلکا تھا اس میں پڑھنا کا خدا خبر تھا کہ اگر اس کی آواز دنیا میں آ جائے تو کوئی جاندار جیتا نہ رہے آپ نے دربار سے جس کا نام مالک تھا دریافت فرمایا یہ طبقہ کس کی عمر کے واسطے ہے وہ خاموش ہوا آپ نے فرمایا خاموش نہ رہو صاف صاف بتا بتا کے ہزاروں تک رہوں اس نے کہا یہ آپ کی عمر کے واسطے ہے آپ اپنی عمر کو نصیحت فرمائے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور گناہوں سے اجتناب کرے حضرت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب الہی نے عرض کیا اے رائے مولا جب مجھ کو اس کے دیکھنے سے تکلیف ہوئی تو ضعیفوں کو کی طاقت کیوں نہ ہوئی ارشاد ہوا اے میرے حبیب تمہارے رسول بیان کو دیکھ کر میں نے تمہاری دعا قبول کی قیامت کے دن تمہاری شفاعت سے کتنے گنہگاروں کو بخشوں گا کہ تم کہو گے کر سبحان اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضرت رحمت العالمین نے خوش ہو کر فرمایا اگر ایک شخص میری امت میں سے دوزخ میں رہے گا میں بہشت نہ جاؤں گا میں بہشت نہ جاؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وہاں سے مرفق ہوئے جناب اللہ کا ارشاد ہوا یہاں کی انعامات اپنی امت سے بیان کرو تاکہ وہ عبادت دل لگا کر اچھی طرح کرے عرض کیا میرے قول کی تصدیق کون کرے گا ارشاد ہوا ابو بکر آپ نے صبح کو رات کے تمام مشاہدات بیان فرمائے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور صدیق کا مبارک خطاب آیا پھر سب مسلمانوں نے اقرار کیا عنایات سربراہی کے مستحق ہوئے کافروں نے انکار کیا اور بدبخت ابدی ہوئے یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب مغل شریف کی اسکٹ درخت کو پہنچی اور ہجرت کا 8واں سال تھا ماہ مبارک رمضان کے آخر میں آپ نے بلا کسی مشقت اور زحمت کے مکہ مکرمہ کو فتح کیا آپ کے ہمراہ 10,000 جانشین تھے آپ نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو خبر تک نہ ہو سکی کہ آپ اتنی بڑی جمعیت لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے تشریف لا رہے ہیں آپ بڑے اطمینان سے کوچ پر کوچ فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ محفوظ خان پہنچ گئے یہ مقام مکہ مکرمہ سے صرف 5 کوس کے فاصلے پر ہے یہاں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور ارشاد کیا کہ آج کی رات تم میں سے ہر شخص آگ روشن کرے چنانچہ ہر ایک نے
آگ جلائی اور جنگل منور و روشن ہو گیا۔ 12 دن سے اہل مکہ کو آگ کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، سب کو ایک دن کی بے چینی لاحق تھی۔ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام بن اور بلید بن برقع مکہ سے لیے تاکہ کسی راہ رو کے کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ ان کو جنگل میں چاروں طرف آگ ہی آگ جلتی نظر آئی اور حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی حضرت عباس ان کی طرف جانے کے، انہوں نے ابو سفیان اور ان کے لوگوں کو پہچان کر آواز دی اور ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سفر موت پڑی ہے اور پورے قبضے کی فوج مکہ میں داخل ہو جائے گی۔ اس فوج سے مقابلہ تم لوگ کسی طرح نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ تم رقم ہے، مجھ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو یقیناً تو میری مدد کرتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، یعنی افسوس تم پر ہے ابو سفیان، کیا اب تک تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم پہچان لو کہ میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فکر ہو، کیا ہی آپ کا علم ہے، کیا ہی آپ کا کرم ہے، کیا ہی آپ کا صلہ رحم ہے۔ قسم ہے خدا کی اس بات کے متعلق اب سب کے لیے کچھ تردد باقی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ابو سفیان کے جواب کو سن کر مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی ابو سفیان پر حملہ نہ کر بیٹھے اور وہ قتل نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے فوراً ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان افسوس ہے تم پر، تم کیوں نہیں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں تم کو کوئی مدد نہ کر دے۔ میرے کہنے کا ابو سفیان کا اثر ہوا اور وہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ آپ نے عباس کے ساتھ ابو سفیان کو لے جا کر راستے پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسلام کی فوج ان کے سامنے سے گزرے اور یہ اس کو اچھی طرح دیکھے۔ پھر آپ نے ابو سفیان سے کہا کہ اسلام کی فوج کو دیکھ کر فوراً مکہ جاؤ اور وہاں صورتحال سے سب کو آگاہ کر دو اور پھر اعلان کر دو جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کی جان کی سلامتی ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کی جان کی سلامتی ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کی جان کی سلامتی ہے۔ ابو سفیان نے آپ کے ارشاد کے بعد سے پہلے سب اسلام کو لے گا، پھر فوراً مکہ پہنچ کر اعلان کیا کہ محمد اتنی زبردست فوج کو لے کر آئے ہیں کہ تم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں مکہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس وقت تمہارے پاس محمد کی طرف سے امن کا پیغام لے کر آیا ہوں، تم اپنے کو قتل سے بچاؤ اور اس امن کے پیغام کو قبول کرو۔ پھر انہوں نے آپ کا پیغام سب کو سنایا۔ آپ نے اسلامی فوج کے اجلاس حصے کیے اور آپ نے سب سے تاکید فرمایا کہ تم ہرگز لڑائی نہ چھیڑنا، اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو پھر اللہ کا نام لے کر مدافعت کی حد تک لڑنا۔ آپ نے فوج کا ایک حصہ سیف اللہ خالد بن الولید کی قیادت میں کیا اور اس نے فرمایا کہ بطولہ سے ادنائی جدید خطر مکہ سے شہر میں داخل ہو جانا، اور ایک حصہ زبیر بن العوام کو سپرد کیا اور اس نے فرمایا کہ شمال کی جانب سے شہر میں داخل ہونا، اور ایک حصہ سعد بن عبادہ انصاری سے سپرد کیا کیونکہ سعد کی طبیعت میں جوش کافی تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اہل مکہ کو تحریر نہ کر دے، اس لیے آپ نے قیادت ان کے فرزند قیس بن سعد کو دلوا دی، جو کہ باوجود شجاعت کی عمر سے تحمل اور برداشت سے بھی متصف تھے۔ اور ایک حصہ جس میں مہاجرین کی جماعت تھی، امیر امت ابو عبیدہ بن جراح کو سپرد کیا اور آپ کو کسی جماعت کے ساتھ رہے۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ شہر کے قریب پہنچ کر ایک گھڑی توقف کر لینا، پھر شہر میں داخل ہونا۔ آپ قدر دے کر جیسے مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے نہایت عاجزی اور نیازمندی کے ساتھ اپنے سر مبارک کو پہلاوا سے اگلے حصے پر اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے سجدے رکھا ہوا تھا
آپ عبودیت کا مثال مظاہرہ فرماتے ہوئے مسجد حرام پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے خالد بن ولید شہر میں داخل ہوئے، ادھر اکرام کی طرف جہل اور سلمان کی طرف امیہ اور تربا شورا پر جماعت کو لے کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے خالد کے راستے میں رکاوٹ ڈالی اور 30 برسہ تک ان کی فوج کے افراد کو زخمی کیا. 2 اشخاص اور ایک روایت ہے کہ 3 اشخاص شہید بھی ہوئے. یہ دیکھ کر خالد کے کافروں کو مار دھمانے کا حکم دیا. حکم کی دیر تھی اور تھوڑی ہی دیر میں راستہ بالکل صاف ہو گیا. کافروں کے 13 آدمی کے 28 آدمی مارے گئے اور ایک روایت ہے کہ کافروں میں سے 70 افراد مارے گئے. سوائے خالد کی طرف سے کسی طرف لڑائی نہیں ہوئی اور تمام افراد بآرام مسجد حرام کو پہنچ گئے. مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے اپنی اونٹی پر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. پھر آپ نے اہل مکہ سے خطاب کیا اور فرمایا اے قریش کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اگرچہ کافروں نے آپ کو عمر بھر طرح سے ستایا تھا اور آپ کے قتل کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی، لیکن وہ آپ کے اخلاق اعلیٰ سے پوچھ کرنا واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ آپ برائی کو بدلہ برائی سے حدیث نہیں لیتے، اس لیے اس پر بھی ایک جواب ہو کر جواب دیا ہم کو پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے. آپ ہمارے اچھے اور قریب بھائی ہیں اور اچھے قریب بھائی کے فرزند ہیں. آپ نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. یعنی اب تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہارے قصور معاف کرے تو سب مہربانوں سے بڑھ کر بڑا مہربان ہے. رام نے فرمایا اذهبوا فانتم طلقاء اللہ، یعنی جاؤ تم سب اللہ تعالیٰ سے آزاد کر رہو. سبحان اللہ. ہمارے گھر کی اذیت پر یہ شفقت اور مغفرت پر یہ رحمت. حق کی تفسیر بتائیں ایک ایک، حق کی تفسیر بتائیں ایک ایک. عمر بھر جس نے ستایا آپ کو پھر محبت سے کیا ان کو خطاب، اب نہیں الزام جاؤ خوش رہو. رحم فرمائے خدا تم پر مدام، وہ بڑا ہی مہربان ہے دیکھ لو. کر دیے اس نے گناہ سب کے معاف، تم سبھی آزاد کردہ اس کے ہو، تم سبھی آزاد کردہ اس کے ہو. آپ نے اللہ شریف کو حضور سے بات کیا، کفر کی ظلمت اور شرک کی نجاست ظاہر ہوئی، اسلام کا نور روشن ہوا، توحید کا نعرہ بلند ہوا. وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے تک آپ کے خون کے پیاسے سے آپ کے علم کرم اور حق و شفقت انتظاری اور اخلاق اعلیٰ کو دیکھ کر آپ پر دل جان سے فدا ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ. مکہ مکرمہ کو فتح کرنے سے پہلے آپ نے 11 مردوں اور 7 عورتوں کے متعلق اعلان فرما دیا تھا کہ یہ لوگ جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں سے 4 مرد اور 3 عورتوں کو قتل کیا گیا. باقی 11 افراد کو آپ نے معاف فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے. جن 11 افراد کو آپ نے بعد میں عوام دی ان میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل ہے. یہ آخری وقت تک آپ کی مخالفت پر ہوئے رہے. خالد رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑے. جب اپنے کو بے بس اور مغلوب آیا تو راہ برات اختیار کی اور جدہ کو روانہ ہوئے. ان کی بیوی ام حکیم دختر حارث بن ہشام جو ان کے چچا کی لڑکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف سے حاضر ہوئی اور آپ سے اپنے شوہر کے واسطے سامان طلب کی. بھلا آپ کی رحمت سے کون خالی حال جا سکتا تھا؟ آپ نے بخشی ان کی رفاق منصور کی اور اکرمہ کی جان بخشی. ام حکیم اسی وقت جدہ کو روانہ ہوئی اور وہاں پہنچ کر اکرمہ سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس ایسے شخص
میں تمہارے پاس ایسے شخص کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ دل رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا اور سب سے زیادہ اچھا آدمی ہے. تم بلا وجہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم میرے ساتھ چلو. میں تمہارے پاس سے امن کا پیغام لے کر آئی ہوں. اکرمہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم خود ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی ہے اور انہوں نے خود کو امان کی ہے؟ انہیں حکیم نے ہاں میں جواب دیا. یہ سن کر اکرمہ ان کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے. اکرمہ اور حکیم علی مکہ کے قریب پہنچے تھے کہ آپ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مومن ہو کر آ رہا ہے، تم اس کے باپ کو گالی نہ دو. میت کو گالی دینے سے مردے کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ اس کے رشتے داروں کو تکلیف ہوتی ہے. مکہ پہنچ کر ان کے حکیموں کے چہرے پر نقاب ڈالے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اکرمہ درے مقصد پر حاضر ہے. یہ سن کر آپ کو اتنی مسرت اور خوشی ہوئی کہ آپ بیٹھے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اکرمہ کو اندر بلاؤ. چنانچہ اکرمہ اندر داخل ہوئے اور جب آپ کی مبارک نظر ان پر پڑی تو محبت سے فرمایا